آپ ادھر آ جاؤ تو تھوڑا پورا بریف کریں گے، بات سامنے آپ بھی آ جائیں سر. تو دوستو یہ تھے مولانا قاری اسد اللہ صاحب جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اب میں تھوڑا سا آپ کو آسان عمرہ کمیٹی کے حوالے سے بریفنگ دے دوں. جو ہمارے نئے دوست آ جائیں گے جن کو ہمارے آسان عمرہ کمیٹی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے یا نہیں ہے، تو آج کے پروگرام کی وجہ سے ان کو انشاءاللہ کافی کچھ آگاہی ہو جائے گی کہ آسان عمرہ کمیٹی میں ہم کیا دے رہے ہیں اور اس کی کیا ترتیب ہے. دیکھیں دوستو، یہ ہماری جو آسان عمرہ کمیٹی ہے یہ 30 ماہ پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس وقت 2 گروپ چل رہے ہیں. پہلے گروپ کو 18 ماہ ہو چکے ہیں اور دوسرے گروپ کو 9 ماہ ہو چکے ہیں. ابھی ہمارے جتنے نئے دوست جو اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں وہ ہمارے گروپ 2 میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی اب ان کو جو ہے صرف 21 مہینے کی کمیٹی بھرنی ہے. 21 مہینے ان کے رہ گئے، مزید 8 مہینے کی کمیٹی وہ اپنے حساب سے پیڈ کریں گے. ہماری آسان عمرہ کمیٹی میں یہ برڈن نہیں ہوتا ہے کہ آپ پہلے پچھلے مہینے کے پیسے جمع کرائیں تب آپ کی انٹری ہوگی. ہم نے اپنی آسان عمرہ کمیٹی کا نام آسان اس لیے رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان عمرے کی سعادت آسانی سے حاصل کر لیں. اب اگر اس آسان عمرہ کمیٹی کا نام آسان عمرہ کمیٹی رکھتے اور اس پہ ہم برڈن رکھتے، یعنی کہ جیسے ابھی 90 مہینے میں ہمارے دوست شامل ہو رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے 90,000 روپیہ جمع کراؤ پھر آپ کمیٹی کا حصہ بنو گے، تو وہ شاید ہماری کمیٹی کا حصہ نہیں بنتا. کیونکہ اگر اس کے پاس 90,000 ہوتے تو پھر وہ آسان عمرہ کمیٹی میں کیوں آتا؟ وہ تو پھر کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑے پیسے اور ملا کے ڈائریکٹ عمرہ لے لوں. اصل میں آسان عمرہ کمیٹی کا جو کاز ہے، جو ایم ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو آسانی کے ساتھ عمرے پہ بھیجنے کا ذریعہ بنیں. اب جن کی کمیٹی آج شروع ہوئی ہے، جن کا پہلا مہینہ ہے، تو ان کا پہلا مہینہ لیکن کمیٹی کا پہلا مہینہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں کہ کمیٹی مزید 8 مہینے آگے چلی جائے گی. کمیٹی اپنے ٹائم پہ ختم ہوگی. جو ٹائم پیریڈ نکل چکا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ اب آپ کو مزید 8 مہینے انتظار نہیں کرنے ہیں. یہ 8 مہینے آپ کے نکل چکے ہیں. اب انشاءاللہ 9ویں کمیٹی ہماری ہے، تو 21 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا نام آ جائے گا. آپ 21 مہینے کے اندر انشاءاللہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے. اب جو پیسوں کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آسانی سے پچھلے جو ہمارے پیریڈز جو ٹائم نکلا ہے، جو مہینے نکلے ہیں، ان کے پیسے دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ نے یہ پیسے آسانی کے ساتھ دینے ہیں. اب وہ کس طرح آپ دیں گے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے آپ پیسے ملا کر دیتے رہیں. مثال کے طور پر ایک ساتھی ہمارا 10,000 روپے والا ہے، اب اس کے پاس 10,000 روپے سے زیادہ اس وقت دینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس مہینے 10,000 روپے دے دے. اگلے مہینے وہ کوشش کرے کہ ساتھ میں 5,000 اور ملا دے. اب وہ 15,000 ہمیں دے گا. 10,000 روپے اس کے کرنٹ منتھ کے چلیں گے اور 5,000 روپے پچھلے مہینے کے مائنس ہوتے رہیں گے. یعنی ہر 2 مہینے میں اس کی ایک کمیٹی کے پیسے ہمارے پاس وصول ہوں گے. اچھا، اب ہم نے ایک کارڈ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے جو ایک ممبر کے پاس ہوتا ہے اور ایک آفس میں ہوتا ہے. جب وہ اپنی کمیٹی لے کر آئے گا تو اس کی سیم اماؤنٹ سیم ڈیٹ پہ دونوں کارڈ میں مینشن ہوگی. یعنی 10,000 روپے کرنٹ منتھ کے لیں گے ہم اور 5,000 روپے ہم پریویس منتھ کے لیں گے، پچھلے مہینے کے. اس میں لکھ دیں گے ہم کہ آپ کے 5,000 روپے ہمارے پاس آ گئے ہیں اور 10,000 روپے کرنٹ مہینے کے آئے. اب نیکسٹ منتھ جب وہ دوبارہ آئے گا پھر 10,000 روپے کرنٹ منتھ کے دے گا اور 5,000 روپے پچھلے مہینے کے دے گا. اس طرح ان 2 مہینوں میں اس کی ایک کمیٹی کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے. اس طرح 16 مہینے میں وہ اپنے ٹوٹل پچھلے جو اس کے بیلنس ہے وہ 0 کر چکا ہوگا. اب اس کو آخر میں کوئی پیسے نہیں دینے، ورنہ اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 10,000 ہی دے سکتا ہوں، میں ایکسٹرا نہیں دے سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو دینے ہوں گے کچھ ایکسٹرا. اگر وہ 10,000 کے علاوہ دے ہی نہیں سکتا ہے تو پھر اس سے ہم جب اس کی کمیٹی میں جب بھی نام آئے گا اس کے وہ پیسے مائنس کریں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اسی مہینے آپ کا نام آ جائے. یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہمارے دوست پرانے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو قرآن اندازی ہوتی ہے اس میں ہم پرچی ممبر کے ہاتھ میں دیتے ہیں اگر ممبر آیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے اس کا دوست یا کوئی لیڈر جو اس کی وکالت کر رہا ہو یا اس کی جگہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کے ہاتھ میں اس کی پرچی دے دیتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ
पर्ची उसके हाथ से ही डलती है, हमारे हाथ से नहीं डलती है। हम पर्ची मेंबर के हाथ में दे देते हैं, अब वो अपनी पर्ची डालता है और उसी कमेटी निकल जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उसको पहले पिछले पैसे अब देने होंगे, क्योंकि अब कमेटी निकल गई है। आपने पहले महीने में एंट्री कराई और पहले महीने में आपके अल्लाह ने कमेटी निकाल दी, तो अब आप उम्रे पे उस वक्त जाएंगे जब तक आप पिछली कमेटी के पैसे नहीं देते हैं। अब आपको अरेंज करके देने होंगे, जब तक आप देंगे नहीं हम आपको उम्रे पे नहीं भेजेंगे। आपने जैसे अरेंज करके दे दिए हम आपको उम्रे पे भेज देंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कमेटी निकलने के फ़ौरन बाद हम उम्रे पे नहीं भेजते हैं, हम कम से कम 2 महीने का टाइम लेते हैं। इस 2 महीने में हमारे तकरीबन जो अब तक मेंबर हैं, जब हमने उनसे पासपोर्ट के हवाले से बारे में पूछा कि भाई आपके पासपोर्ट्स बने हुए हैं, तो तकरीबन हमारे मेंबर ने कहा कि नहीं अभी तक तो नहीं बने हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी हम बना लें और हमारी कमेटी निकलती है आखिर में, तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब पासपोर्ट जो है मिनिमम 5 साल का बनता है, अब मिसाल के तौर पर 21 महीने तो हमारे ज़ाया हो गए ना, तो फिर हम आगे हमारे 5 साल तो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर कमेटी हमारी निकलती है तो हम उस वक्त अप्लाई करते हैं, 2 महीने के अंदर हमारा पासपोर्ट बन जाएगा, तो हमारा पूरे वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। तो इसलिए हमने 2 महीने का टाइम रखा है कि भाई अगर मेंबर ने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो वो पासपोर्ट बना ले, अप्लाई कर ले, 2 महीने के अंदर उसका पासपोर्ट बन जाएगा और हमारे पास जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा 8 से 10 अफराद का। हम फर्द वाहिद को या 2 बंदों को उम्रे पे नहीं भेजते हैं, हम एक ग्रुप की शक्ल में भेजते हैं जो गुज़िश्ता 18 महीने से भेज रहे हैं। तो हम आपको ग्रुप की शक्ल में भेजेंगे, उसमें 8 से 10 अफराद होंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो रिलेशन बन जाती है आपस में, जब आप 10-15 दिन साथ रहेंगे तो एक फैमिली रिलेशन बन जाती है। अब वहाँ पे पिछले महीने भी हमारा जो उम्रे का ग्रुप गया था उसमें 2 साथी बीमार पड़ गए थे, बुखार आ गया था। अब अगर वो अकेला होता तो वो अपने आप को कैसे संभालता, एक तो परदेश, दूसरा बीमार, अब ना उसको दवाइयों को पता है, ना क्लिनिक का पता है, डॉक्टर का पता है, और सब कुछ होने के बाद हर बंदे जब बीमार पड़ता है तो उसको ज़रूरत होती है कि कोई साथी उसको दवाई दे या खाने को दे या उसको वॉशरूम ले जाए, ज़रूरत पड़ती है एक साथी की। अब अगर वो अकेले होगा तो किसके साथ जाएगा, लेकिन अगर वो ग्रुप की शक्ल में होगा तो ग्रुप के साथ उसके साथ हेल्प करेंगे। जिस तरह हमारे इस ग्रुप में भी हुआ था, 2 बंदे बीमार पड़ गए थे, इससे पिछले ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ था कि बंदे बीमार पड़ जाते हैं वहाँ पर। तो ये होता है कि साथी होते हैं तो वो एक दूसरे का साथ देकर काम आसान हो जाता है। तो हमारे लिए भी सहूलत हो जाती है, हाजी के लिए भी सहूलत हो जाती है कि वो ग्रुप की शक्ल में जाता है, फिर एक रिलेशन बन जाता है। बाद में यही हाजी आपस में मिलना जुलना भी इनका होता है, तो फिर ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ दोबारा उम्रे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे अभी जैसे पिछले महीने हमारा ग्रुप 6 फरवरी को गया था, तो वो ग्रुप इतना खुश था, उन्होंने कहा कि हमने मुहर्रम में फिर जाना है। तो उसमें कुछ ऐसे बंदे भी थे जो डायरेक्ट उम्रे वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो तहिया कर लिया कि कमेटी लगाऊंगा मैं, क्योंकि कमेटी में फ़ायदा ये है कि पैसे कम देने पड़ते हैं और पैकेज वही मिलता है जो मुझको मिला था। अब बताएं कि 1,75,000 का पिछले दफ़ा उम्रा चल रहा था, अब जो डायरेक्ट उम्रे में गया था उसने 1,75,000 भरे थे और जो कमेटी वाले थे वो 2,500 वाले थे। अब जब उसने बोला यार आप लोग कितने, अच्छा जब ग्रुप में लोग जाते हैं तो एक दूसरे पूछते यार तुमसे कितने लिए, तुमसे कितने लिए, तो उन्होंने कमेटी वाले बोला यार आपसे कितने लिए, तो उन्होंने कहा यार हम तो 2,500 रुपये दे रहे हैं हर महीने, 2 महीने भरे थे नाम आ गया, एक ने कहा 4 महीने भरे थे नाम आ गया। तो कहा यार मेरे तो 1,75,000 लिए। तो बोला आपने डायरेक्ट उम्रा लिया होगा, बोला हाँ डायरेक्ट लिया था। तो बोला यार फ़ायदा क्या हुआ मुझे डायरेक्ट उम्रा लेगा, सारी फैसिलिटी तो आपको भी वही मिली जो मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा यार चलो अब जो है ना मैं आते ही जो है अपनी एक एंट्री करवाऊँगा, अब मैं दोबारा जाना है मुझे, तो इंशाल्लाह मुहर्रम तक उम्मीद है कि नाम आ जाएगा, नहीं आया तो आएगा ही नाम, कभी ना कभी तो आएगा, फिर पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये भी होता है हमें। दूसरा ये कि आपने 30 महीने तक की कमेटी भरनी है हमें, और अगर नाम आ गया तो 2 महीने के बाद। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि इन उम्रे में जो हमारा सिस्टम चल रहा है, आसान उम्रा कमेटी का जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है, इसमें हम उन महीनों में नहीं भेजते हैं जिन महीनों में उम्रे के पैकेजेस हाई होते हैं। जैसे अभी शाबान का बिल्कुल इख्तिताम है और रमज़ान शुरू होने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों पहला रोज़ा होगा। अब इन महीनों में अभी जो हमारा उम्रे का पैकेज चल रहा है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का चल रहा है। अभी जो उम्रे का पैकेज चल रहा है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का चल रहा है। अब यही शव्वाल में जो पैकेज हो जाएगा वो 1,75,000 1,80,000 में आ जाएगा। तो जिन महीनों में उम्रे के पैकेजेस हाई होते हैं उन महीनों में हम उम्रे पे अपने कमेटी के मेंबर को नहीं भेजते हैं।
ہم ان کو محرم یا پھر سفر میں بھیجیں گے. ابھی جیسے شعبان ختم ہوگا، رمضان شروع ہوگا، پھر شوال کے شروع ہوں گے، پھر حج کے ایام شروع ہوں گے، اور پھر ربیع الاول آ جائے گا. ان مہینوں میں، حج کے مہینوں میں پتہ ہے کہ عمرہ بند ہو جاتا ہے، حج کی تیاری شروع ہوتی ہے، پھر حج شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ محرم میں دوبارہ عمرہ شروع ہوگا اور پھر یہ چلتا رہے گا. لیکن جیسے ہی ربیع الاول آئے گا پھر یہ عمرے کے پیکج ہائی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پھر یہ ان مہینوں میں ہم ان کو اسٹاپ کریں گے، پھر اس سفر میں بھیجیں گے، اور پھر سفر سے لے کے رجب تک اور شعبان کے شروع کے دنوں تک کنٹینیو عمرہ چل رہا ہوگا اور ہم ان میں ان کو بھیج رہے ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا آسان عمرہ کمیٹی کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف سمجھ میں آ گیا ہوگا آسان عمرہ کمیٹی کے حوالے سے. اچھا، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ 75,000 روپے ہم سے لے رہے ہیں 2,500 کے حساب سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 75,000 میں ہمیں عمرہ دے رہے ہیں؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا آنسر ہوتا ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو اپنے تئیں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کی مشاورت کے ساتھ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو اس میں آپ کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر مہینے عمرے پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ ہول سیل کا کام بھی ہے جس میں ایئر لائن کی ٹکٹنگ ہے، ہوٹلنگ ہے. تو ہم اس پیسے سے کچھ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے اس سے ہم پروفٹ کی شکل میں عمرہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اگر آپ کو اس کے ڈیپتھ میں انفارمیشن لینی ہو تو آپ مجھ سے یا قاری ضمیر صاحب سے بعد میں ملاقات کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے حوالے سے تمام چیزیں بتائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے. بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے کہ 1 لاکھ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,75,000 کا عمرہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ 75,000 کا عمرہ دے رہے ہیں. تو یہ 1 لاکھ کا جو ڈفرینس ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے ہمارا ایک بزنس ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ 18 مہینے سے، اور اس بزنس کے تھرو ہی ہم جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کی تمام تفصیلات آپ کو انشاءاللہ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے اس سسٹم کے اندر ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں. دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، دنیاوی حوالے سے بھی کاروباری حضرات، بینکر، وکیل، اور دینی حوالے سے بھی علماء کرام. جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب علامہ سید ساجد صاحب جو ایک مدرسے کے مدرس بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ عالم دین اور مفتی بھی ہیں. اس کے علاوہ قاری سرور صاحب یہ بھی عالم دین ہے، اور ماشاءاللہ ایک مسجد میں جو ہے تینٹی کی مسجد ہے، تینٹی کے مزار کے ساتھ ایک مسجد ہے اوقاف والوں کی، اس کے وہ امام بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور عالم دین بھی ہیں. اس طرح کئی علماء کرام کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے جن کی مشاورت سے اور جن کی رہنمائی سے ہم اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہیں کہ یہ غیر شرعی تو نہیں ہے، سودی تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ابھی ہمارے علامہ ساجد صاحب آ جائیں گے ڈائس پہ، تو وہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کر دیں گے کہ جو آپ کے ذہن پہ اشکالات ہیں غیر شرعی کے حوالے سے، تو وہ آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے. تو اب میں وقت کو ضائع کیے بغیر علامہ ساجد صاحب سے گزارش کروں گا آپ شروع کریں. انشاءاللہ پھر لوگ آ جائیں، پہلے اتنے نہیں، پہلے کہ وہ آہستہ آ جائیں، پھر آپ بھی آ گئے، اس طرح اور بھی لوگ آ جائیں گے. تو ہمارا بھی ٹائم بھی اصل میں لمیٹیڈ ہے نا، بھی اثر کا ٹائم ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ ہمیں قرآن اندازی بھی کرنی ہے. تو آپ شروع کریں، انشاءاللہ لوگ آ جائیں.